نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ آج ذرا سا یہ عربی کا کاغذ پڑھانا چاہتی ہیں، ایسے کہ جس کو کاغذ مل گیا ہے وہ ذرا خود پڑھنے کی کوشش کرے اس کو اور پھر والنٹیئر کرے. میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی ریڈنگ کرے، پھر میں دیکھوں کہ کتنا فیصد آپ کو سمجھ آتا ہے اور کہاں میری ہیلپ چاہیے، تاکہ آپ کانفیڈنٹلی خود سے کچھ کر سکیں. اور ایک بات مجھے جو خیال آتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں نا تو ہم پہلے سے ایک مینٹل بلاک کا شکار ہوتے ہیں، یہ میں تو کر ہی نہیں سکتی اور یہ مجھ سے تو ہونا ہی نہیں، اس لیے تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں. تو پلیز آپ اس کو چیلنج سمجھ کر لیں اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دیکھو، اور آپ کہیں نہیں کیسے نہیں کر سکتی ہوں انشاءاللہ، اور یہ تو لفظ مجھے آتے ہیں اس میں سے آدھے، اور ہاں یہ بھی میں آئی کین میک اٹ ایکسپٹ اٹ. پہلے تو میں اس کا میننگ بتا دیتی ہوں. لا تکن، نہ تم ہو، نہ بنو سرسارن باتونی. باتونی نہ بنو، باتونی نہ بن، زیادہ باتیں نہ کیا کرو. چلیے شروع سے بسم اللہ پڑھیے، سب پڑھیں. الحمد للہ ہی کیوں ہے؟ لام کی وجہ سے. حق حمدہ کیا معنی ہے؟ جیسے اس کی تعریف کا حق ہے. والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعبدہ، ضرورت ہے ترجمے کی. علی اتباعہ، اتباع میں نے کیوں نہیں کہا، اتباع کیوں کہا ہے؟ وجہ بتائیے. اتباع کیوں کہا، اتباع کیوں نہیں کہا؟ یہ میں اس لیے یہاں رکی ہوں کہ بہت سے لوگ اخلاق کو اخلاق کہتے ہیں، اور بھی بہت سے لفظوں میں جو اصل لفظ ہوتا ہے زبر اور زیر کا فرق نہیں پہچانتے. تو میں تھوڑی سی اس کی پہچان کرا دیتی ہوں آپ کو. دیکھیے جب جمع کا صیغہ ہوتا ہے نا تو زبر سے پڑھا جاتا ہے، جیسے اتباع، اخلاق، انصار، اشجار، ارحام، ٹھیک ہے. اور جب آپ افعال ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے، تو زیر ہوتی ہے، جیسے اسلام، احسان، ایمان، اسراف، اخلاص، یہ سارے مصدر ہیں. یعنی تھوڑا سا سینس کر لیا کریں کہ جہاں جمع کا صیغہ ہو، تابع کی جمع ہے اتباع، لیکن اتباع اس لیے نہیں کہیں گے کہ وہ اتباع ہے. تو اتباع کون ہے؟ تابعین یعنی پیروکار. وہ حزب کیوں نہیں کہا، حزب کیوں کہا ہے؟ کوئی دلیل؟ قرآن میں یہ لفظ آتا ہے حزب اللہ، ٹھیک ہے. حزب ہی، حزب کون ہوتا ہے؟ الی یوم الدین. ترجمے کی ضرورت ہے نہیں نا، آپ کو آتا ہے، صرف پہچاننے کی ضرورت ہے لفظوں کو. ایک دو پہچاننے والے بن گئے، خود ہی ترجمے نکالیں گے. فَإِنَّ السَّرْسَرَ، تا کیوں کہا ہے میں نے؟ تا کیوں کہا ہے؟ اِنَّ کی وجہ سے. دا ان کیا ہوتا ہے؟ دا، ہر دا کی دوا ہے جی، دا مرض کو کہتے ہیں. وبیل، قرآن میں آتا ہے. وَأَصَابَهُ وابل، اب روٹس کو یاد کیجیے. وابل، وبیل، وبال. وابل آفت ہے؟ نہیں، شدید، شدید کے معنوں میں ہے، شدید پکڑ، شدید بارش. وبال بھی شدت کے لیے آتا ہے. دا ان وبیل، کیا معنی؟ مرکب توصیفی. دا ان وبیل، شدید بیماری ہے، یعنی شدید قسم کی بیماری ہے یہ. ومرض خطیر، خطیر کس کو کہتے ہیں؟ خطرناک، یعنی مضر صحت اور نہایت خطرناک مرض ہے. اب ذرا دوبارہ غور کیجئے،
اعراب نہیں لگے ہوئے تاکہ آپ اس طرح بھی عادی ہوں پڑھنے کے. اب میں اس کو پڑھتی ہوں. فَإِنَّ الثَّرْثَرَةَ دَاءٌ وَبِيلٌ وَمَرَضٌ خَطِيرٌ. انڈرسٹوڈ؟ سمجھ آ گئی نا؟ اوکے. قد اصاب كثيرا من الناس. قد سمجھ، اصاب كثيرا بہت سو کو، من الناس انڈرسٹوڈ. قد اصاب كثيرا من الناس کیا مطلب بنا پچھلی بات سے؟ کوئی مفہوم بتا دے کیا ہے بات؟ ہاں یعنی بہت باتیں کرنا یا زیادہ بولنا، یا اگر آپ اجازت مجھے دیں تو میں ٹھیٹ ترجمہ کروں، بک بک کرنا، کیونکہ اس کے بغیر نا وہ سرسرا کا معنی نہیں آتا. ہر وقت بولتے رہنا ایسا خطرناک مرض ہے جس میں کثیر لوگ مبتلا ہیں. بولے چلے جانا، بیکار باتیں کرنا، یعنی سرسرا جو ہے نا، بیکار قسم کی باتیں، ایسی فضول باتیں کرتے جانا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں اکثریت مبتلا ہے لوگوں کی. فَأَخْرَجَهُمْ تو اس نے نکال دیا ہے ان کو. اخرج ماضی ہے نا، باب فعال سے. اخرجہم، ہم کون ہے؟ لوگ. عن سواء السبیل، ٹھیک ہے. وَأَوْرَدَهُمْ، یہ ابھی پیچھے پڑا نا سورۃ ہود میں، اور جی بئس المورود. موارد کس کی جمع ہے؟ مورد کی، اترنے کی جگہ. التیہ، تیہ کیا ہوتا ہے؟ میدان تیہ سے ٹھیک آپ نے اندازہ کیا ہے. موارد التیہ یعنی سرگردانی جہاں ہوتی ہے، اور ایسی جگہ پہ جا پھینکتا ہے کہ جہاں وہ لاسٹ ہے. یہ کہنا چاہیے کہ اخرجہم عن سواء السبیل، سیدھے رستے سے ہٹا کے ان کو کیا کر دیا ہے؟ یعنی سرگرداں پھرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل میدان تیہ میں لاسٹ تھے. ایسے لوگوں کا حال ہے بیکاز دے ہیو نو پرپز ان دیئر لائف، سو دے ڈونٹ نو وٹ ٹو ٹاک اباؤٹ، اینڈ کیا کہنا اور کیا کرنا ہے، بس ایک شغل میں زندگی بسر ہو رہی ہے. بنیادی طور پر نا بھٹکنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا. یتیہون فی الارض پڑھا نہیں؟ کیا مانا تھا؟ سرگرداں پھرتے تھے. جی ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے اگر روٹس آتے ہو نا اور قرآن کی بیس ہو تو ان لفظوں کا معنی سمجھنا کچھ بھی مشکل. صرف آپ کو جو اس وقت پریکٹس چاہیے نا لفظوں کو کنیکٹ کرنے کی، کہ یہ لفظ اس سے نکلتا ہے، اس جیسا ہے، اور پھر آپ خود بھی معنی نکال لیتے ہیں. چلیے. موارد التیہ والغفلۃ والخطأ فی الرؤی والخطل فی التصورات والخطأ فی الرؤی. رؤیا ہوتا ہے نا خواب، یعنی خیالات کی، اور یعنی سوچ کی پراگندگی اور بکھرے ہوئے خیالات میں اور غفلت میں اور سرگردانی میں. سرگردانی جیسے گڑھوں میں لا پھینکا ہے، یعنی وہ جس طرح پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جس طرح ان کے تصورات کام کرتے ہیں ان سب کے اندر ایک خلل ہوتا ہے. یعنی نہ تو ان کی سوچ فوکسڈ ہے، نہ خیالات کسی ایک جگہ مرکوز ہیں. پراگندہ خیالی نہیں اردو میں کہتے، یعنی پراگندہ خیالی کا شکار. اکثر اگر آپ لوگوں کو دیکھیں نا کسی محفل میں بیٹھ کے، صرف آپ تھوڑی دیر سنیں اور جائزہ لیں کہ کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، کیا موضوع گفتگو ہے، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں. کتنی بڑی قوت ہے بولنے کی اللہ نے جو بندے کو دی ہے. لیکن لوگ مجلسوں میں جس طرح کی باتیں کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی جو پراگندہ خیالی ہے اور بھٹکا ہوا ذہن ہے اور بے بصیرتی ہے اور کسی سوچ کا فوکس نہ ہونا اس کی عکاسی کرتا ہے. یعنی بہت سے لوگ پھر اپنے رستے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، بھول بھلائیوں میں پڑے ہوتے ہیں، غفلت اور خطا کہاں کہاں دیکھنے میں بھی سوچنے میں بھی. وَالسَّرْسَرَةُ، سرسرا کس کو کہتے ہیں؟ ہیا وہ کثرت الکلام، کثرت کلام ہے. لیکن صرف کثرت کلام نہیں، مع تخلیط. تخلیط کیا ہوتا ہے؟
خلط ملط کرنا، گڈ مڈ کرنا، مع التخلیط فیہ یعنی اس میں ملانا، تخلیط کا معنی ملا دینا ہے اس میں باتوں میں، وخروجہ عن الحد، حد کس کو کہتے ہیں؟ حد ہو گئی لمٹ، ٹھیک ہے. خروج ہی کیا مطلب؟ نکلنا اس کا، عن الحد حدود سے، لمٹ سے، دون ضابط بغیر کسی ضابطے کے، او قید اور قید کے. کیا مطلب ہے؟ یعنی سرسرا کا لفظ جو ہے بہت زیادہ باتیں کرنے یعنی فضول باتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کو قید ضابطے کی حد سے باہر نکال دیتی، یعنی ساری لمٹس انسان کراس کر جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اسے کہاں پر رکنا چاہیے تھا اور کہاں کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا، اس کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. اور تیسرا کچھ اور شروع کر دیتا ہے، چوتھا بالکل ایک اور ٹاپک شروع کر دیتا ہے. اور انسان نہیں لگتا، پھر انسان عقل سے پہچانا جاتا ہے، لیکن جب انسان بے سوچے سمجھے باتیں کرتا ہے اور بے ربط باتیں کرتا ہے تو اس سے انسانیت کے درجے میں خلل آتا ہے. تو اس لیے اس کو بیماری قرار دے رہے ہیں. وقد جاءت الشریعۃ الاسلامیہ بتحریم ذلک، مفہوم نکالیے ذرا. وقد جاءت الشریعۃ الاسلامیہ بتحریم ذلک کیا معنی؟ ایک لفظ پڑھیے تو آ جائے گا، لفظی ترجمہ کریں خود ہی سمجھ آ جائے گی. چلیے میں بولتی ہوں، آپ ترجمہ کریں. قد جاءت الشریعہ الاسلامیہ بتحریم، جاء کے بعد بے آئے تو کیا معنی کرتے ہیں؟ جی یعنی شریعت اسلامی اس کی تحریم کی قائل ہے، یعنی شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. یعنی اسلامی شریعت میں، دین میں سرسرا جو ہے ناپسندیدہ ہے، اس کی حرمت ہے، یعنی یہاں ممنوع ہے. عام طور پہ دیکھیں عرب جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کیا کہتے ہیں؟ حرام. اچھا ہم سمجھتے ہیں وہ جو فقہی ٹرم ہے حرام کی وہ ہے، جبکہ وہاں حرام بمانا ممنوع. جب ہم نے شروع میں بہت بچپن میں پڑھا مسجد حرام کے تو میں کہتی مسجد کے ساتھ حرام لفظ کیوں لکھا ہوا ہے؟ سمجھ نہیں آتی تھی مجھے، نہیں سمجھتے نا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ مسجد کے ساتھ حرام لفظ لکھا ہوا ہے. مسجد نہیں حرام ہوتی جی. لیکن پھر سمجھ آیا کہ حرام یہاں پر کس معنوں میں ہے، یعنی حرام ایک نیگیٹو ورڈ نہیں، وہ پازیٹیولی بھی یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں تو مراد بہرحال ممانعت ہے، یہاں تحریم کا معنی ممانعت. ذالک لما فیہ من الآثار السیئۃ علی الفرد والمجتمع، لی بوجہ، ما جو، فیہ کس میں؟ سرسرا میں، من الآثار نتائج، السیئہ برے، علی الفرد ایک شخص پر، والمجتمع معاشرے پر، سوسائٹی پر. تو کیا بات سمجھ آئی سارے پیراگراف سے؟ اور اگر اس کو دہرا لیں تھوڑا سا، اب میں آپ کو خود وقت دیتی ہوں، آپ غور کریں اور خود مطلب نکالیں دل میں، پھر مجھے خلاصہ کر کے بتائیں ہلکا سا. پچھلا پیراگراف پڑھیں اب دوبارہ، ریوائز کریں تاکہ آپ کی ابھی پریکٹس ہو جائے کہ جو آپ نے سمجھا صحیح سمجھا. یعنی آپ نے جو پڑھا ہے نا اس کا اپنی زبان میں خلاصہ اس لیے بیان کریں، یہ اس لیے کہ جیسے ہم کسی بھی زبان میں کوئی بک ریڈ کرتے ہیں نا تو کمپریہنشن ہوتی ہے نا، ایک تو کمپریہنشن ہے تو چھوٹے چھوٹے سوال کر کے اسی لینگویج میں ویسے ہی جواب دینا، تو وہ تو آپ لوگوں کے لیے بھی لیول مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ہم کوئی ٹیکسٹ پڑھیں ریڈ کریں تو ہمارا ایک اپنا کمپریہنشن کا لیول ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سے کیا اخذ کیا، اسے پڑھ کے پھر اپنی زبان میں بیان کرنا. جی نقصان دہ چیز ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کیا نقصان یہاں بتایا گیا کہ بہت باتونی بننے سے انسان کے اندر کیا خرابی واقع ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، یعنی اس کے خیالات میں بھی خلل ہو جاتا ہے، اور یعنی کہ نہ کسی کا ادب، نہ احترام، نہ جائز نہ ناجائز، نہ بعض باتوں میں اس کا کوئی مطلب نہیں، یعنی انسان کی پوری شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے. یہ بدترین عادت ہے جو کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہے.
یعنی بے مقصد ہونے کی علامت ہوتی ہے. یعنی باطونی آدمی اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے اور معاشرے کے لیے بھی نقصان دیتے کیونکہ اس سے فتنے بہت سے اٹھتے ہیں. اور جی ہاں، یہ بھی ایک بڑی خطرناک چیز ہے کہ جب کچھ باطونی لوگ کچھ بہت باتیں کرتے دوسرے ان کو آئیڈیالائز کرنے لگتے اور وہ سمجھتے کہ شاید یہ کو بہت کامیابی کی بات اور وہ بے سوچے سمجھے ان کی باتوں کی نقالی کرنے لگتے ہیں اور پھر اس سے نقصان ہوتا ہے. ہاں آگے چلتے ہیں. اب قال تعالی ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کیا معنی ہے؟ ولا تقف، نہ پیچھے پڑو. کتنی شدید بات ہے نا کہ کان، آنکھ، دل کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ ہوگی، حساب ہوگا. چلیے اگلی لائن پڑھیے. قال ابن عباس اے لا تقل، اے جو ہوتا ہے نا عربی میں یہ ہوتا ہے یعنی کے معنی. اے لا تقل یعنی نہ تم کہو. لا تقف کا معنی ابن عباس نے کیا کہا ہے؟ لا تقل کہا ہے. لا ترمی، ترمی کس سے ہے؟ رمی سے. نہ الزام دو، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں مت کچھ کہو. وقال محمد ابن الحنفیہ، جھوٹی گواہی نہ دو. یعنی انہوں نے لا تقف کا معنی 3 طرح سے کیا. وقال قتادہ، چلیے پڑھیے. ولم ترا، جیسے علم ترا ہے یہ ایسے ہی ہے. ولم ترا، مت کہو میں نے دیکھا جبکہ تم نے دیکھا نہ ہو. مت کہو میں نے سنا اگر تم نے خود نہیں سنا. یعنی جب کوئی بات کرو تو پکی بات کرو، سنی سنائی باتوں پہ مت رہو. بعض اوقات آپ سے سن کے کوئی اور کوٹ کر دیتا، وہاں سے کوئی اور ایک بالکل غلط بات پھیل جاتی اور وہ بات ویسی ہوتی نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، سائل سوال کرنے والا ہے، کا تجھ سے، ان بارے میں، ذالکا اس کے، کل ہی سب کے سب، ان سب باتوں کے بارے میں سوال ہوگا. مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ صرف جوڑنا مشکل ہے. اور یہ تھوڑے دن کی پریکٹس ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر چند آرٹیکل آپ اس طرح پڑھ لیں، بلیو میں آپ عربی کی کوئی کتاب اٹھا کے مطلب سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ میں نے اسی طریقے سے عربی ریڈنگ سیکھی. مجھے بے حد جنون کی حد تک شوق تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. تو میرے ٹیچر، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے عربی کے کچھ ناولز اور ڈرامے اور کہانیوں کے اردو ترجمے کیے تھے اور وہ 60s کے اردو ڈائجسٹ میں کہیں چھپے تھے. میں نے 78 میں عربی کا شروع کیا. تو میں یونیورسٹی میں تھی تو میں ان سے کہتی تھی مجھے سیکھنا ہے، مجھے آپ بس طریقہ بتائیں. میں نے کہا میں اس پہ راضی نہیں ہوں جو آپ کلاس میں دیتے ہیں، مجھے اس سے زیادہ کرنا ہے. تو مجھے کوئی ٹیچر چاہیے. انہوں نے کہا کہ ٹیچر تو سب چلے جاتے ہیں شام کو، کوئی نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایسا کرو میرے ترجمے لو اور عربی کی کتابیں لے لو اور ان ترجموں کے سامنے رکھ کے جہاں سمجھنا ہے وہاں سے ترجمہ دیکھ لیا، جہاں سمجھنا ہے وہاں سے میں نے کہا یہ تو گڈ آئیڈیا. پھر میں نے پتہ نہیں کہاں آرکائیو سے وہ نکالے ان کے اردو ڈائجسٹ، ان کی فوٹو کاپیاں کرائیں ان کہانیوں کی، اور وہ کتابیں لائبریری سے ایشو کرا کے. تو میں گھر آ کے بیٹھ کے، ہاسٹل میں ہوتی تھی، اور بیٹھ کے تو میں ایک طرف وہ رکھ لیتی تھی اور ایک طرف وہ، اور یوں جوڑتی رہتی تھی. اچھا یہ اس کا مطلب، اچھا یہ اس کا مطلب، اچھا ہاں اٹ ڈز میک سینس. کرتے 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 میرے خیال ہے کہ 2-3 کتابیں پڑھی ہوں گی اور الحمدللہ I was fluent. کچھ مشکل ہی نہیں رہی. اٹ واز ڈن، کیونکہ قرآن کی بیس تھی پیچھے. اینڈ اٹ واز ناٹ آل نیو، قرآن کی بیس. اس کے بعد جب میں یونیورسٹی میں آئی ہوں اور لڑکیوں کا عربک میڈیم تھا اور ان کو عربی میں پڑھانا تھا، تو ان کو میں ود ان 4 months اس قابل بنا دیتی تھی کہ پھر وہ اپنے سارے سبجیکٹس عربی میں پڑھیں، لکھیں، کریں. اٹ واز جسٹ کیوں زبان آتی ہے پڑھنے سے، سننے سے.
جتنا آپ ریڈنگ زیادہ کریں گے اس میں اتنی زبان آئے گی. انگریزی دیکھ لیں, اردو دیکھ لیں, کوئی بھی دیکھ لیں. تو میں کہتی ہوں آپ لوگ لکی ہیں, آپ کو پورے قرآن کا ترجمہ آتا ہے. اس کو صرف دہرانے کی ضرورت ہے, وہ پکا ہو جائے ساتھ ساتھ, اور اس کے بعد آپ کو صرف جوڑنا آ جائے. اب مثلا اس میں کتنے لفظ نئے ہیں؟ بہت کم نئے ہیں. آپ کو کیوں نئے لگ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک نئے کانٹیکسٹ میں آئے ہیں. جب یہ کانٹیکسٹ سمجھ آ جاتا ہے نا, اچھا یوں جوڑ توڑ کرتے ہیں, کچھ بھی مشکل نہیں رہتی, صرف ایکسپٹ کرنا ہوگا. اب مثلا آپ دیکھیے, میں نے یہ آپ کو عبارت جو ہے نا تفسیر میں کوٹ کی ہوئی ہے, کہیں سے پڑھی تھی میں نے, اب میں نے عربی میں اس لیے نہیں کوٹ کی کہ آپ کو اردو سمجھ آئے گی. لیکن اگر آپ کو اوریجنل بات سمجھ آئے, کوئی بھی تفسیر لیں, وہاں عربی لکھی ہوئی ہو, کیا مشکل ہے, آپ ڈائریکٹ پڑھیں اس کو. چلیے اگلی لائن پڑھیے. قال ابن کثیر و مضمون, کیا معنی مضمون کا؟ مضمون کا وزن نکالیے, کیا ہے مضمون؟ مفعول, روٹ کیا؟ زاد من ضمن. ہم ضمنی بات نہیں کہتے, کیا معنی ہوتا ہے ضمنی؟ اس ضمن میں کہا گیا ہے, اردو میں یوز کرتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں, یا یہ جو خلاصہ ہے مضمون, یہ جو اوپر کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, اس سے سمپل, یعنی اس کا مطلب ہے کہ کانٹینٹ جو ہے اوپر جس کا ذکر ہوا ہے, یہ مراد ہے. یہ ابن کثیر کا قول ہے. خلاصہ کے معنوں میں نہیں, اس سینس نہیں بنتی, اس کی سینس نہیں بنتی. اس کو میں اصل کتاب میں دیکھتی ہوں لیکن اس کی سینس نہیں, رے سے نہیں سینس بنتی. ٹھیک ہے, خلاصہ جو ہے ما ذکروہ, یہ اوپر جو باتیں کی گئی ہیں, انہی جو کوٹیشنز ہیں, ان کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ تعالی نہا, جی ہاں, بل بالظن الذی, بلکہ زن سے, اور زن کیا ہوتا ہے؟ توہم والخیال. توہم اور خیال ہوتا ہے. اردو میں توہم کا بھی استعمال ہوا, توہمات کا لفظ آتا ہے, کیا معنی ہوتا ہے توہمات؟ توہمات کا مطلب ہوتا ہے سپرسٹیشنز, توہمات. زن کیا ہے؟ توہم اور خیال ہے. اچھا, ابھی یہ جو جیسے ایک لفظ کے اندر اختلاف ہونا کہ یہ رے ہے یا واو ہے, اب لکھنے والے کو پڑھنے میں وہاں بعض اوقات مس پرنٹ ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتی. بعض اوقات لفظ اتنے قریب قریب ہوتے ہیں کہ ایک سے دوسرے لفظ کا بھی معنی بن جاتا ہے. یہیں سے روایات کا اختلاف بھی آتا ہے. کنفرم کرنا ہو تو ابن کثیر کا عربی ورژن جا کے دیکھ لیں, اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر کی کوٹیشن ان کی کتاب میں مل جائے گی, شک دور ہو جائے گا. اس کو ریسرچ کرنا کہتے ہیں. اچھا, انٹرنیٹ پہ ibnkasir.com پہ چلے جائیں, اور یا tafsir.com پہ آپ جائیں, وہاں ابن کثیر سب سے پہلے ملے گا آپ کو, اور اس میں سے آپ نکال لیں فوراً. جی, وقال تعالی, پڑھیے سب پڑھیے. ٹھیک ہے. ای ما یتکلم ابن آدم, یعنی نہیں کلام کرتا ابن آدم, بکلمتن, کوئی کلمہ بھی, الا مگر, ولہا, اور اس کے لیے, من یرقبہا, جو نگرانی کر رہا ہوتا ہے اس کی, رقیب, معدن, تیار, لذالک, اس کے لیے, یکتبہا, لکھتا ہے اس کو, ولا یترک کلمتن ولا حرکتن, اور نہیں چھوڑتا کوئی کلمہ اور نہ کوئی حرکت. یعنی لفظ تو کیا, اس کے اوپر جو زبر زیر ہوتی ہے نا, وہ بھی ویسے ہی لکھتا ہے جیسے کوئی پڑھتا ہے یا بولتا ہے. حرکت کس کو کہتے ہیں؟ حرکات کس کو کہتے ہیں؟ حرکات ثلاثہ کیا ہوتی ہیں؟ جی, کما قال تعالی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. فَيَا أَخِي الْمُسْلِمِ, او مسلم برادر, لماذا تهلك نفسك, کیوں تم ہلاک کرتے ہو اپنے آپ کو, بسرسرتی, سرسرہ کے ساتھ, وکثرت الکلام, اور کلام کی کثرت سے, واضاعت الوقت, کیا مطلب وقت ضائع کر کے, فی القیل والقال, قیل و قال میں, کہا گیا اور اس نے کہا اور اس نے کہا. یہ جو قیل اور قال ہے نا, اس کا معنی ہوتا ہے ہر وقت دوسروں کو کوٹ کرنا, اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا.
فلاں یعنی کوئی بات اس کے بغیر کرنا ہی نہ کہ فلاں کیا کہتا ہے. زیادہ تر گپ شپ کس پر مبنی ہوتی ہے؟ کیل و کال پر ہی ہوتی ہے نا. یعنی یہاں چونکہ لیسن پورا ہو گیا نا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. لیکن اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو واقعی آئے, اوپر سے لے کے نیچے تک دوبارہ پڑھیں, میرے سامنے ریڈ کریں عربی میں, گھر جا کے تو پڑھیں گے سو پڑھیں گے, سب بولیں سب پڑھیں. حزب حزب و حزب ہی. اچھا رکیے ایک ایک لائن پہ رک جائے. کس کو کوئی لفظ نہ سمجھ آیا تو پوچھے. ایک بات یاد رکھے, العلم یضیع بین الحیاء والکبر. علم ضائع ہو جاتا ہے حیا اور کبر میں. تکبر سے بھی ضائع ہوتا ہے, آتا ہے ہمیں کہ اگر ہم پوچھے تو ہماری بےزتی ہوگی, اور حیا میں بھی ہے شرم آتی ہے, کیا پوچھیں اب لوگ کہیں گے سب کو آگے سے ایک کو نہیں آیا. چلیے اگلی لائن پڑھیے. کیا ہوا؟ والخطل فی التصورات ہو گیا. جی آگے. والثرثرہ تو کیوں کہہ رہی ہوں میں؟ جملہ مستأنفہ پڑھا, مبتدا ہے. جی جملے کی قسمیں پڑھی ہیں آپ لوگوں نے؟ جی جملہ ایک اسمیہ ہوتا ہے, ایک فعلیہ ہوتا ہے, اور پھر یعنی اسمیہ فعلیہ میں مستأنفہ بھی ہوتا ہے. مستأنفہ کیا ہوتا ہے؟ کہ نئی بات شروع ہو رہی ہے. اچھا تو جب نئی بات شروع ہو رہی ہے تو اسم سے شروع ہوئی ہے, اسمیہ ہے اور مبتدا ہے, تو مبتدا پہ کیا ہو گیا؟ رفع ہو گئی. جی محمد بن الحنفیۃ. سرسرہ کی آواز آ رہی ہے. وقال قتادہ. ہاں ایک سوال ہے, قال قتادہ تا ہوگا یا تو ہوگا؟ وائے قال فعل ہے, قتادہ کیا ہے؟ تو فاعل پہ کیا ہوتا ہے؟ قتادہ تو ہوگا. جی ہاں سائلو کا کیوں کہا آپ نے؟ سائلو کا کیوں کہا ہے, سائلہ کا کیوں نہیں کہا؟ انہ کی کیا ہے؟ خبر. انہ کی خبر ہے نا, ان اللہ اسم ہے اور سائلو کا اس کی خبر ہے. جی اوکے. توہم کس باب پر ہے؟ تفاعل پر ہے. جی ہاں توہم, وہم صحیح ہے, وہم نہیں ہوتا.
اگر آپ کو ایک دفعہ عربی پڑھنی آ گئی نا، اللہ نے اگر چاہا تو فضل ہو گیا، آپ دیکھیں گے کہ عربی کے اندر لکھی ہوئی کوئی بھی عبارت اتنی جامع ہوتی ہے کہ اردو کی 2 لائنیں اور عربی کی آدھی لائن کافی ہوتی ہے، اور اتنا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ حیران کن حد تک جامع زبان ہے، یعنی کم لفظوں میں زیادہ بات آتی ہے. اس ایکٹیویٹی کا مطلب آپ کے ہاتھ چلانا، آپ کو ووکیبلری دینا اور ایک دفعہ علم کا ٹیسٹ لینا ہے، یعنی کہ لکھے بغیر بات نہیں بنتی. ساری زندگی کی جو کمی بیشی ہے نا، اس کا علاج ہو رہا ہے. اور پھر ووکیبلری اور پھر مفید جملے، اور اس کے کثیر فوائد ہیں جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہے. ابھی آپ آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں، لیکن جب کر جائیں گے اور پھر آپ کا ہاتھ، ذہن، دل، دماغ کھلے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں علم کی دنیا میں، علم کی زبان میں کیسے بات کرتے ہیں. ابھی ہمارا حال کہتا ہے، وہ جو تھا نا شخص، اس نے وہ جو بات کہی تھی نا، وہ جو اس کے بارے میں، وہ سننے والے کو یہ نہیں سمجھ آتی کون شخص کس کے بارے میں کیا. اتنی مبہم ہم باتیں کرتے ہیں بعض اوقات کہ اپنا مدعا کہہ ہی نہیں پاتے، سمجھا ہی نہیں پاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگلا سننے والا حیران پریشان ہوتا ہے. اگر آپ اللہ کا کلام سکھاتے وقت اس قسم کی گفتگو کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ابلاغ نہیں ہو سکے گا، بات تھرو نہیں ہوگی، میسج کنوے نہیں ہوگا. اور خاص طور پر ہم اردو بولنے والوں کا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ ہم لوگ جو فاعل اور مفعول کو واضح نہیں کرتے کہ کون کس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا. وہ کہہ رہا تھا، یہ جو بات ہے نا اس کا نتیجہ بس ہو گیا پورا. جی، سورۃ ہود میں آپ نے پڑھا کہ پیغمبروں کا انداز کیا تھا، کتنا ڈائریکٹ میسج ہے کہ ٹو دا پوائنٹ. تو لینگویج سیکھے بغیر تبلیغ نہیں، تعلیم نہیں ہو سکتی. مستأنفہ استیناف سے محنت کی ضرورت، بس محنت کی ضرورت ہے اور صحیح طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور علمی شغف ضروری ہے. انشاءاللہ جب شغف ہو گیا نا تو قد شغفہا حبا، وہ بھی لفظ آ رہا ہے شغف. اس سے مینٹل ایکسرسائز ہوتی ہے نا، ورنہ تو اسپون فیڈنگ ہے. تو اس سے آپ کی مینٹل ایکسرسائز ہوتی، خود سوچیں گے. کیونکہ اگر زبر زیر لکھی ہوئی مل جائے نا آپ کو تو آپ سوچیں گے بھی نہیں، سوچنا چھوڑ دیں گے. جب خود ڈالیں گے تو پھر قدر آئے گی کہ کہاں کیوں پڑھا اور کیا پڑھا. یہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چیک کرا رہی ہوں نا، ابھی آپ کو اپنے اون پہ تو نہیں چھوڑا. ابھی زبر زیر آپ نے خود ساتھ ساتھ ڈالا ہوگا نا، کچھ نہ کچھ غلط بھی ہو جائے گا. کون سا آپ نے اس کو کہیں لگانا یا دینا کسی کو، تو یہ بھی صرف تجرباتی دور ہے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.